ایک تو انتہا یہ ہے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خطبے میں کسی کا بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے، بس قرآن اور حدیث اور اصولی باتیں ہونی چاہیے۔ اور ایک ہمارے ہاں ہے کہ خلفائے اربعہ کا اور پھر ستۃ الباقیہ من العشرۃ المبشرہ ان کا ذکر کر دیتے ہیں، اور کچھ حضرت فاطمہ کا اور حضرات حسنین ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا اپنا جو ذوق ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، کیونکہ میں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، کہ اکثر و بیشتر تو خلفائے اربعہ ہی کا ذکر، اور وہ بھی حدیث کے الفاظ میں، کہ حضور نے ان کی کچھ امتیازی شانیں بیان کی ہیں۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں۔ واکثرہم حیاء عثمان، حیا میں سب سے بڑھ کر جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنا اور صحیح رائے تک پہنچنا، اس کی صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دی ہے۔ تو یہ چونکہ چیزیں حدیث میں آئی ہیں تو میں ان کو تو ہر جمعے میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا جو ایک آرڈر ہے اہل سنت کا، صحابہ کرام میں فضیلت کا، پھر جو 6 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اور کسی کا بھی ذکر کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن یہ کہ بہرحال ترتیب جو ہے میرے نزدیک یہی رہنی چاہیے۔ میں کبھی کبھی ان حضرات کا نام لیا کرتا ہوں جن کے لیے حضور نے اسی طرح افعال التفضیل کے صیغے استعمال کیے ہیں، جیسے یہ تھا ارحمہم اور احیاہم، یہ سب سے زیادہ حیا والے۔ اسی طرح اقرأہم ابی بن کعب، کہ تمام صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے قاری جو ہیں حضرت ابی بن کعب ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور سب سے زیادہ حلال اور حرام کے احکام کو جاننے والے، یعنی شریعت کی تفاصیل کا ایک فہم خاص اللہ نے عطا فرمایا معاذ بن جبل کو۔ اصدقہم لہجۃ ابو ذر، اور سب سے زیادہ جن کے اندر کے ظاہر اور باطن کا بال برابر فرق نہیں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر، یہ وصف جو ہے وہ سب سے زیادہ حضرت ابو ذر میں ہے۔ لیکن یہ کہ واقعتاً یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں جس طریقے سے حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شیعی مکتب فکر کو ہمارے عوام میں تقویت حاصل ہوئی ہے، اور وہ ایک تصور جو ہے، کیونکہ جو وہ سنتے رہیں گے ہمیشہ تو انہیں تو یہی نظر آئے گا، اگر کسی عام آدمی سے آپ صحابہ کا نام پوچھیں تو زیادہ زیادہ خلفائے اربعہ، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، شاید کوئی اور نام کسی کو آتا ہی نہ ہو۔ تو یہ چیز کیوں ہو رہی ہے کہ ہمارے خطبوں میں نام ہی نہیں کہا رہا ہے؟ ہم معاذ اللہ، ہمیں ان سے کوئی بعد نہیں ہے، ان سے محبت جو ہے میرے نزدیک جزو ایمان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرات حسنین کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ کہ درمیان میں بہت سی کڑیاں ہیں کہ جن کو اگر ہم بالکل اس طریقے سے ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر لوگوں کے ذہن پر تصور جو ہے عوام کے، پھر وہ اسی طرح کا ایک غیر متوازن تصور جو ہے قائم ہوگا جو اس وقت ہمارے عوام کے ذہنوں پر قائم ہے۔